جو لوگ درست چیزوں کو پہچاننے میں ناکام رہتے ہیں ان کا ہر دن ایک ہی جیسا ہوتا ہے۔ پرسکون رہنا چاہتے ہو تو اپنی کامیابی پر یقین ایسے رکھو جیسے تم رات کے بعد صبح ہونے کا رکھتے ہو۔ اپنے معیار میں بلندی چاہتے ہو تو اپنے خوابوں کو کبھی مرنے نہ دو۔ زندگی کی تکالیف کی دعا گزرتا ہوا وقت ہے۔ اپنی زندگی کو بدلنا چاہتے ہو تو سب سے پہلے زندگی کے معنی تلاش کرو۔ اپنے شوق کو اپنا ہنر اور پیشہ بنا لو۔ پریشانی دراصل رہنمائی کے لیے رونما ہوتی ہے۔ دماغ کا صحیح استعمال آپ کو افسردگی سے نکال سکتا ہے۔ اپنی طاقت میں اضافہ چاہتے ہو تو اپنی اداسی کو ختم کرو۔ کسی سے نفرت کرنا اپنی صحت خراب کرنے کے مترادف ہے۔ دوسروں سے حسد کرنے والا شخص دراصل اپنی صحت خراب کر رہا ہوتا ہے۔ صحت کے تحفظ کے لیے لذتوں کو محدود کر لو۔ انسان سب سے زیادہ مضبوط اس وقت ہوتا ہے جب وہ اپنے گناہ پر جھک کر پچھتاتا ہے۔ تمہاری زندگی کسی بھی لمحے بدل سکتی ہے، لہٰذا اپنے مقصد کو جاری رکھو۔ مشورہ مانگنے سے پہلے غور کریں آپ کس سے مانگ رہے ہیں۔ زندگی میں بہت آگے جانا چاہتے ہو تو لوگوں کے ساتھ مہربانی سے پیش آؤ۔ غیر متوقع جھٹکوں سے بچنے کے لیے اپنے دل کی بات کو سنیں۔ اپنے دل پر بھروسہ کریں لیکن استعمال اپنے ذہن کو کریں۔ اپنے خوابوں پر خاموشی سے کام کرنا تمہارے لیے ترقی کی راہ کو ہموار کرتا ہے۔ اپنی چنگاری کو بیدار رکھنے کے لیے وقت نکالو۔ زندگی کے لیے سفر منزل سے زیادہ اہم ہے۔ روح کی پرورش کے لیے اپنی امید کو زندہ رکھو۔ موجودہ وقت تمہاری نسلیں سنوار سکتا ہے۔ جو چیزیں آپ کی ذہنی حالات کو خراب کریں ان کے بارے میں سوچنا چھوڑ دیں۔ شکر گزاری تمہیں ذہنی دباؤ سے بچا دے گی۔ موجودہ لمحات کو خوشگوار بنانے سے زندگی کا معیار بہترین بن سکتا ہے۔ ذہنی سکون کا تناؤ تمہاری صحت بگاڑ سکتا ہے۔ صبح کا وقت محدود ہوتا ہے۔ اس محدود وقت میں اپنی صحت کی سرگرمیوں پر توجہ دیں۔ خود پر یقین رکھو۔ خود میں باقاعدگی سے اچھائیاں دیکھنے والا پرسکون اور خود اعتماد زندگی گزار سکتا ہے۔ پیٹ کی تمام بیماریوں سے نجات چاہتے ہو تو پودینے کے پتے کثرت سے چباتے رہا کرو۔ اپنی رائے اور جذبات کو چھپانا تمہارے حوصلے کو پست کر دے گا۔ وقت پر سونا تمہیں بہترین بنا دے گا۔ اپنی موجودہ زندگی کو سنوارنے کی کوشش کرو۔ آپ کی ہمیشہ کی زندگی خود بخود سنور جائے گی۔ کبھی بھی لوگوں کی رائے ظلم سے نہ بدلو۔ ظلم سے ان کی رائے اور بھی مضبوط ہو جاتی ہے۔ سچ ہمیشہ کہانیوں سے بھی زیادہ عجیب ہوتا ہے۔ ہماری عقل ہی کسی چیز کو برا یا بھلا بنانے کی قوت رکھتی ہے۔ تمہارا ہر کام اسی وقت پایا تکمیل کو پہنچے گا جب تم اس کے لیے جگہ اور وقت مقرر کرو گے۔ ایسی باتوں پر ہرگز توجہ مرکوز نہ کریں جو آپ کے منفی اقدام کی طرف رجوع کروائے۔ لڑائی کے درمیان کچھ دیر کا وقفہ کر لیا جائے تو یہ بھی بہترین حکمت کے مترادف ہے۔ چھوٹی نیکیوں کی طرف زیادہ توجہ دو گے تو بڑی نیکیاں خود ہی تمہارا مقدر بن جائیں گی۔ کوئی بھی انسان اپنی زندگی میں اکیلے پن کا شکار اس وقت ہوتا ہے جب اس میں احساس کمتری کا مادہ ابل رہا ہو۔ جو جیت انسان کو آسانی سے مل جائے
वो कभी मुफीद साबित नहीं होती। असल जीत वो है जो मेहनत और मुशक्कत से हासिल हो। तुलुए फजर के बाद आफताब निकलने तक जिक्र इलाही में मसरूफ होने के लिए, मस्जिद में बैठना कुशाइश रिज़्क के लिए इतराफ ज़मीन में सफ़र करने से बेहतर है। जो शख्स ये चाहता है कि उसके रिज़्क में तरक्की हो, उसके खर्च में किसी किस्म की तंगी पेश न आए, बल्कि आसानी और सहूलत हो, तो उसके लिए रोज़ाना 72 बार या बासी तो पढ़ा करे। अव्वलो आखिर 11 बार दुरूद शरीफ ज़रूर पढ़े, और ये अमल आपने रोज़ाना करना है। वैसे भी चलते फिरते बावजू बेवजू हर हालत में इस इस्म मुबारक को पढ़ता रहे, इंशाअल्लाह ताला तमाम रंजो फिक्र दूर होंगे, तबीयत हशाश बशाश रहेगी और रिज़्क में तरक्की और बरकत पैदा होगी। औरत को इज्जत देना उससे खूबसूरत कहने से ज्यादा बेहतर है। औरत मर्द की कमाई का एक बड़ा हिस्सा अपने ऊपर उस गर्ज से खर्च करती है कि दूसरे मर्दों की तवज्जो हासिल कर सके। औरत कभी उधार नहीं रखती, मोहब्बत, इज्जत, खुशी, नफरत, वफा सब दुगना करके लौटाती है। औरत के चेहरे पर तमाम रंग मर्द की वजह से आते हैं, चाहे वो खुशी के हों या गम के। कहते हैं कि औरत का कोई घर नहीं होता, मगर हकीकत ये है कि औरत के बगैर कोई घर नहीं होता। बर्दाश्त करना औरत की फितरत है। अगर औरत बर्दाश्त ना करे तो बहुत कम घर आबाद हो। सुना है रिज़्क औरत के मुकद्दर में होता है और औलाद मर्द के मुकद्दर में, लेकिन आजकल तो औलाद ना होने पर मर्द औरत को और रिज़्क ना होने पर औरत मर्द को छोड़ देती है। अगर गुजारना चाहो तो एक औरत के साथ जिंदगी गुजारना बहुत आसान है। मर्दानगी ये नहीं होती कि कितनी लड़कियों को फंसा सकते हो, बल्कि मर्दानगी ये है कि एक के साथ कितना निभा सकते हो। सोते वक्त अगर आपको झटके लगते हैं तो आप पर इन 3 चीजों में से किसी एक का हमला है। काला जादू, किसी बुरे शैतान का साया, या फिर आप हर वक्त किसी खौफ में मुब्तला रहते हैं। जिस रात तुम्हें नींद न आ रही हो तो समझ जाए बहुत जल्द तुम्हें दौलत मिलने वाली है। तुम्हारे जिस्म की ये एज़ा अगर सुन्न होने लगे तो ये मौत के करीब आने की निशानी है। तुम्हारे पाँव का अंगूठा और पाँव की तली। दौलत करीब आती है तो 5 चीजें ख्वाब में नजर आना शुरू हो जाती हैं। ख्वाब में हाथ से आग उठाना, सर के बाल कटे देखना, पहाड़ देखना या पहाड़ पर चढ़ना, मछली देखना या मछली खाना।